ہمارے عذاب کا ایک شمع بادلوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ آپ پر بادل ہی برسا دیں تو آپ سارے کیا ہو جائیں گے، زندگی آپ کی تلپٹ ہو جائے گی۔ یہ بھی کبھی کبھی دکھاتا نہیں ہے، تھوڑے سے بادل برستے ہیں، زندگی ساری بہا کے ایسے لے جاتے ہیں جیسے کہ بھئی یہ خس و خاشاک ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں تو ہیں ہی نہیں، یہ کیا ہیں، چھوٹے چھوٹے بھئی یہ کوئی لکڑی کے یا چھوٹے موٹے یہ جو اس طرح کے بے وزن چیزیں ہیں، اس طرح پانی میں بہہ کے جا رہی ہیں ساری چیزیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم غمام میں، بادلوں میں، یا اس طرح کے وہ جو ہے یعنی ہمارا جو وجود ہے اس کو آپ ایسے فیل نہیں کر رہے ہیں، اس طرح ہمارے بتانے پر آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، آیا خود ہم آ کر اپنے وجود کا اظہار کریں اس بادلوں کی شکل میں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی ہم ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ کیا تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی، پھر آپ رہیں گے ہی نہیں۔ تو بہتر ہے ابھی صرف بتانے سے جو ہم بتا رہے ہیں تو سمجھ لیں۔ دیکھیں کہتے ہیں حَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، کہ بادلوں کے بڑے بڑے سائے بن کر ہوں آپ کے سروں پہ ہوں تو پھر آپ مانیں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ، اور اسی طرح اللہ اپنے ملائکہ کو بھی ساتھ لائے، یعنی ملائکہ آئیں آپ کے پاس، اللہ نہ آئے تو اللہ کے ملائکہ آئیں۔ ہاں، یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ یعنی آپ اللہ کو اس طرح اپنے سامنے پا کر ہی، یہ بات تو ایسی ہے کہ ویسے وہ نہیں ہے کہ اللہ ایک وجود مادی رکھتا ہے جو ہمیں دکھے گا یا ہمارے سامنے آئے گا، لیکن یہ ان کے سمجھانے کے لیے کہ آپ آیا اس طرح کے انتظار میں ہیں تو یہ تو نہیں ہونے والا۔ اللہ نے جب بھی بھیجنی اپنے علامتیں اور نشانیاں اور باتیں ہی آپ کے ساتھ کرنے، لیکن جب اللہ نے خود اگر اس طرح آپ چاہیں گے اللہ کا اظہار ہو تو اظہار تو جناب موسیٰ کے سامنے بھی اگر ہوتا ہے تو جناب موسیٰ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جناب موسیٰ کے سامنے بھی صرف کیا ایک جلوہ سا، وہ بھی جناب موسیٰ کو نہیں دکھایا تھا بلکہ کدھر کیا کیا تھا، وہ تو پہاڑ کی طرف ایک جلوہ خدائے ذوالجلال نے دکھایا تھا، اور وہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ پہ سرما بن گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور جناب موسیٰ اور ان کی جو ٹیم گئی ہوئی تھی 70 بندوں کی، وہ سارے 70 بندے تو مر گئے تھے۔ جناب موسیٰ کی جو نورانی کیفیت تھی ان کی برداشت اتنی تھی کہ وہ کیا ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ ان میں کتنے نکتے ہیں ان چیزوں میں، ہاں، یہ ساری باتیں معنیدار ہیں، ایسے نہیں ہے کہ جناب موسیٰ جو ہے ان کو کچھ نہیں، ان کو صرف بے ہوش ہوئے اور باقی سارے مر گئے تھے۔ تو حتماً کچھ یہ ہمارے اندر جو نورانیت ہوتی ہے اس کا اپنا یہی اثر ہوتا ہے۔ اور میں دوستوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو آخرت کا تصور ہے نا، اس کا تصور یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اس طرح بتایا گیا، وَإِلَّا ہے اس طرح کہ ہماری نورانیت ہوگی تو اللہ کی نورانیت کو ہم برداشت کر سکیں گے۔ اگر نورانی نہیں ہوں گے تو کیا ہے، پھر جلنا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، پھر جلنا ہی ہے ہم نے۔ جتنی نورانیت ہوگی اتنا، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ انبیاء اور اولیاء اور ائمہ کے اس میں بیٹھے ہیں کہ انتظار میں کہ وہ ان کے لیے، بلکہ یہ لوگ سارے ان کے نور سے جلیں گے۔ ایک حیران کن صورتحال ہے کہ خود ائمہ کے نور سے، خود انبیاء کے نور سے بہت سارے لوگ جلیں گے۔ وہ اپنے اصلی حالت میں ہوں گے تو اپنا اصلی حالت میں وہ اتنے نورانی ہوں گے کہ اس نور سے یہ جو گناہ گار ہیں، یہ جو بدکار ہیں، یہ جو خراب لوگ ہیں، یہ کیا ہوں گے، یہ اس نور سے چلیں گے، چہ جائے کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے، خود وہ ان کا نور ان کو جو ہے وہ جلانے کی اس میں ہوگا، پوزیشن میں ہوگا، یہ ان کو دیکھ کیا سکیں گے۔ لوگ بیٹھے ہیں کہ ہم ائمہ کو یا انبیاء کو آخرت میں جا کر دیکھیں گے اور ملیں گے ان کے ساتھ، کیسے ممکن ہے؟ اصلا ناممکن ہے، اس لیے کہ یہ بندے اور ان کا نور آپس میں میچ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ صورتحال اس طرح کی ہوگی کہ خود ہی انسان جلے گا، کسی مزید عذاب کی ضرورت کہ بھائی وہ ہو، وہ بھی ایک سمبالک اور علامتی انداز میں خدا کریم نے یہاں قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہو بھی ایسے ہی اسی طرح کے سلسلے بھی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ حقیقتاً یہ چیز مہم ہے۔